اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم۔ ماقبل کی آیات میں یہود کی بد اعتقادیوں کا ذکر کیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب اور سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ یہودیوں کے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے لائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ ان کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور یہ ان کی ایک شرط تھی، بلکہ وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ در حقیقت یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو علیہ السلام کو ستاتی ہی رہتی ہے اور اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کھلم کھلا دکھایا جائے۔ ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر توحید اور خدائے واحد لا شریک کے براہین اور بینات کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بجائے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے عفو درگزر سے کام لیا، ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلع کما کیا جاتا، اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، تو ہم نے پہاڑ طور اٹھا کر ان پر معلق کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب شہر ایلیا کے دروازے میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے، اس سے روگردانی نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لے لیا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی، ہمارے عہد کو توڑ ڈالا۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔ آگے ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور باقی جو اس کی کچھ تفصیل ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ماقبل کی آیات میں بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا بیان تھا۔ ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل مذکور ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی اور یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ظلم و ستم سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے یہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دستبرد سے بچانے کے سلسلے میں 5 وعدے فرمائے تھے، جن کی تفصیل اور مکمل تشریح اور تفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ علیہ السلام کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعووں کے بیان میں اس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مغالطے کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا،
بلکہ صورتحال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا؟ ولیکن شبہ لہم۔ اس کی تفسیر میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا۔ 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا اور امامہ وغیرہ عطا کیا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل کر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص تیتلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا۔ ان میں سے جو بھی صورتحال پیش آئی ہو، سب کی گنجائش ہے۔ قرآن نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن کے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصارہ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا۔ حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا، اور اپنے اپنے گمان اور قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے، اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے، یہ سب شک اور اٹکل کی باتیں ہیں۔ صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تنبؤ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں، اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح علیہ السلام کہاں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ جل شانہ زبردست قدرت اور غلبے والا ہے۔ یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے، لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت اور غلبے کے سامنے ان کے منصوبوں کی کیا حیثیت ہے۔ وہ قدرت والا ہے۔ صرف مادے کے پرستار انسان اگر رفع عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ آخر میں اسی مضمون کے تتمے کے لیے فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ لوگ اس وقت اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب باطل تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گزری کہ موتی ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع کی جائے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا جو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا۔ دوسری تفسیر جس کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے اور حدیث صحیح سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ موتی ہی کی ضمیر
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انہیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ انہیں الیاذ باللہ مفتری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصارہ اگرچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہود ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلو میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ قرآن کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی، جیسا کہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عبادت صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ان پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے، اور 3 بار ان الفاظ کو دہرایا۔ آپ نے فرمایا یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت صحیحہ ثابت ہے، جس میں قبل موت ہی سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کے متعلق ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ جل شانہ کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ اس کی تائید سورہ زخرف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی ایک علامت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور ان کا آنا قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس آیت میں ایک دوسری قرات لعلم بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ عالم بفتح اللام کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی اسی کی مؤید ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ قال خروج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبل یوم القیامہ۔ خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ میں قبل موت ہی کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث کے ساتھ تفسیر کو شامل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر یہود پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ سے بھی حسب تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مضمون یقینی ہو جاتا ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ ان روایات متواترہ کو حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ حجت الاسلام حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جمع فرمایا، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ حضرت استاد کے حکم پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس مجموعے کو بزبان عربی مرتب کیا۔ حضرت نے اس کتاب کا نام التصریح بما تواتر فی نزول المسیح تجویز فرمایا، جو اس زمانے میں شائع ہو چکی تھی اور اب بھی یہ ملتی ہے۔ اس میں علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے
مزید شرح اور حواشی کا اضافہ کر کے بیروت سے اعلیٰ کتابت کے ساتھ اس کو شائع بھی کرایا۔ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے، جس کا منکر کافر ہے۔ یہ مضمون آیات مذکورہ سے بھی واضح ہو چکا ہے اور اس کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی ہے، وہاں بھی دیکھ لی جائے۔ اس میں ان شبہات کا بھی جواب مذکور ہے جو اس زمانے کے بعض ملحدین کی طرف سے اس عقیدے کو مشکوک بنانے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ اجماعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے آسمان سے، اور اس عقیدے کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ آیت کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا بیان ہے اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئیں۔ اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جسمانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئی ہیں، برخلاف یہود کے کہ ان پر جو طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں ان میں کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کے سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی۔ ایسا شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ یہاں شریعت محمدیہ میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ضرر کی وجہ سے حرام ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہود کا ذکر تو چل ہی رہا تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے اور مذکورہ کئی سارے منکرات میں مبتلا تھے۔ اب ان حضرات کا بیان اس آیت میں کیا گیا جو اہل کتاب تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دیکھی تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام و اسید اور ثعلبہ رضی اللہ عنہم۔ ان آیات میں اس آیت میں انہی حضرات کی تعریف اور توصیف مذکور ہے۔ آیت میں جن حضرات کے لیے اجر کامل کا وعدہ ہے اور ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وہ جو وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے، اور جہاں تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد ضروریہ کی تصحیح پر موقوف ہے، بشرطے کہ خاتمہ بالایمان کی سعادت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔